صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ اولاد کے حصول کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ دعائیں کریں۔ حضرات انبیاء کرام نے نیک اولاد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت نعمان، ان کے بیٹے تھے ثابت، تو یہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں گئے اور کہا کہ جی حضرت، میرے اس بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ثابت کے بارے میں دعا کی کہ اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پر نعمان رکھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر ایک بڑے امام بنے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے جو مشہور ہوئے۔ ان کا نام تھا نعمان بن ثابت بن نعمان۔ تو دیکھیں دعاؤں کے اثرات، دعا کی برکت، اور صرف دعا ہی کے اثرات نہیں بلکہ والدین کی نیکی کے اثرات ان کی اولاد پر پڑتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان تھے، متقی پرہیزگار تھے، بھوک لگی تھی، ایک ندی کے کنارے جا رہے تھے، ان کو ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے اٹھا کر کھا لیا، لیکن دل میں احساس ہوا کہ کیا خبر کس کا یہ سیب تھا، کون اس کا مالک تھا، میں نے بلا اجازت اس کو کھا لیا، تو یا تو اس کی قیمت میں ادا کروں یا مالک سے میں معاف کرواؤں۔ تو یہ سوچ کر پانی کی مخالف سمت پہ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچے جہاں ایک سیب کا باغ تھا، تو اندازہ ہوا کہ یہیں سے وہ سیب گرا ہے جو مجھے ملا تھا۔ تو باغ میں داخل ہوئے اور مالک کے پاس گئے اور ان سے معافی چاہی کہ جی آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک سیب پانی سے اٹھا کر کھا لیا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی میں تو معاف نہیں کروں گا، میں تو آخرت میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ تو یہ منت کرنے لگے کہ جی دنیا میں ہی کوئی سزا ہے تو متعین کر دیں، رقم میرے پاس ہے نہیں، مجھ سے کوئی خدمت لے لیں تاکہ دنیا کے اندر ہی اس کی تلافی ہو جائے، آخرت کا معاملہ تو بڑا بھاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر میں معاف کروں گا۔ جی بتلائیے۔ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، آپ کو اس سے شادی کرنا پڑے گی اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہو تو میں آپ کو وہ سیب معاف کروں گا، ورنہ پھر میں سیب معاف نہیں کرتا، قیامت والے دن میں نے آپ سے اس کا بدلہ لینا۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ آخرت کا معاملہ تو بڑا بھاری ہے، چلو دنیا کی یہ مشقت میں برداشت کر لوں گا، اور یہ سوچ کر انہوں نے ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا۔ رات کو جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے سلام کیا، تو اس نے آگے سے جواب دیا۔ تو جواب سن کر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بولتی ہے اور اس نے میرا سلام سنا ہے تو لہٰذا سنتی بھی ہے۔ تو پہلی دو باتیں تو غلط ہوئیں کہ یہ بہری بھی نہیں ہے، گونگی بھی نہیں ہے۔ تو جب قریب گئے تو دیکھا تو خوبصورت آنکھیں ہیں اور وہ دیکھ سکتی ہے، اور ٹانگیں بھی سلامت ہے، چل بھی سکتی ہے۔ خیر رات گزری، صبح کو جب سسر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، وہ تو ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ
کہ میری بیٹی حافظہ بھی ہے قرآن کی اور حدیث کی بھی حافظہ ہے اور انتہائی متقی پرہیزگار ہے، میری بیٹی نے کبھی بھی غیر محرم کو نہیں دیکھا اس لیے میں نے کہا اندھی ہے، غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی اس لیے میں نے کہا کہ گونگی ہے، غیر محرم کی آواز نہیں سنی اس لیے میں نے کہا کہ بہری ہے، اور بلا اجازت کبھی گھر سے نہیں نکلی اس لیے میں نے کہا تھا کہ لنگڑی ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پاک باز اور متقی بیٹی دی ہے تو مجھے اس کا خامد بھی ایسا ہی پاک باز اور متقی ملے۔ جب تم اپنی سیب کے معاملے میں معافی کے لیے میرے پاس آئے تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اس سے بڑا متقی اور پاک باز میری بیٹی کے لیے کوئی خامد نہیں مل سکتا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ باپ اس قدر نیک تھا، ماں اس قدر نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے عبد القادر رکھا، جو بعد میں جا کر امام الاولیاء بنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ماں باپ کی دعاؤں کے بھی اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، ماں باپ کی نیکی کے اثرات بھی اولاد پر پڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے چلتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دونوں حضرات ایک بستی میں جاتے ہیں اور کام کیا تھا کہ اس بستی میں دو یتیم بچوں کی گھر کی ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی ہو گئی تھی اور گرنے والی تھی۔ یہ دو پیغمبر وہاں تشریف لے گئے اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ یہ گرے نہ، اور اس کی وجہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ اس دیوار کے اندر ان یتیم بچوں کا خزانہ ہے جو ان کے ابا نے ان کے لیے چھپایا تھا۔ اب اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ کھل جاتا، وہ مال کھل جاتا اور لوگ اس کو لے لیتے اور یہ بچے محروم رہ جاتے۔ مجھے حکم یہ ہوا تھا کہ تم دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، عاقل بالغ ہو جائیں تو خود یہ دیوار کو گرا کر یہ کسی طریقے سے یہ خزانہ حاصل کر لیں، ان کا نقصان نہ ہو۔ اب یہاں دو باتیں سوچنے کی ہیں کہ یتیم بچے تھے، کسی پیغمبر کی اولاد نہیں تھے، اور ان کی جو وراثت میں مال سونا چاندی کچھ ان کے حصے میں تھا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ دو پیغمبر اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر بھیج رہے ہیں۔ آخر ایسی کیا خاص بات ان بچوں میں پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مال کی حفاظت کے لیے دو نبیوں کا انتخاب کیا؟ تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد ایک نیک آدمی تھا۔ اس کی نیکی صرف اس تک اللہ تعالیٰ نے محدود نہیں فرمائی بلکہ اس کی نیکی کے ثمرات اور اثرات اس کی اولاد تک بھی پہنچائے کہ اس کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی برکت سے اس کی اولاد کی مال کی حفاظت فرمائی۔ تو دیکھیں، نیکی ضائع نہیں جاتی اور نیکی اپنے اثرات اپنے اندر رکھتی ہے، اور نیکی کے اثرات خود نیکی کرنے والا بھی دیکھتا ہے اور نیکی کرنے والے کی اولاد بھی ان ثمرات سے فیضیاب ہوتی ہے۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ نیک کاموں کا اہتمام کریں اور تمام دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے جب خاوند بیوی سے ملاقات کے لیے کمرے میں جائے، پہلی ملاقات ہو، تو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ، یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح جو سنت اعمال ہے اس موقع کے ان کا خیال کریں، حتیٰ کہ جب بے حجاب ہوتے ہیں تو اس سے پہلے دعا کا اہتمام کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس دعا کا اہتمام کریں تاکہ خود بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں
اور آپ کی اولاد بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا عمق اور اسلام کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ لگائیں کہ خاص اس مخصوص وقت کے بھی اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں تلقین فرمائی ہیں کہ جب ایک خاص وقت ہوتا ہے، جب ڈسچارج انسان ہوتا ہے، تو اس وقت میں جب زبان نہیں ہلا سکتا تو دل میں دعا پڑھنی ہے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ اس کو دل میں پڑھیں تاکہ آپ کی اولاد صالح بنے اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر والدین اللہ کے نافرمان ہوں گے، کبھی بھی اولاد والدین کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔